الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کا حصہ ہے ماں باپ کی وراثت میں اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑیں ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اس ترکہ سے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ حصہ مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہوں، یتیم بچے اور مسکین، تو ان کو بھی دو اور کہو ان سے اچھی بات، اور چاہیے کہ ڈریں اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے، کمزور بچے، تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق۔ پس چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے اور بولیں ایسی بات جو بالکل سچ ہو۔ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں غریبوں کے مال ظلم سے، تو وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عن قریب جھونکے جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ پچھلے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر مہربانی فرماتے ہوئے حقوق اللہ قرآن پاک میں بیان فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ کائنات، آفاق اور انفسی کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کی یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے اخلاص اور قربانی سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ہدایت دی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا حقدار بننے کے بعد، شیطان کہیں تم کو کفار مشرکین کی عیش و عشرت، آرام، عزت اور طاقت دکھا کر متزلزل نہ کر دے۔ یاد رکھو، ان کی عیش عارضی ہے، پھر ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کے برعکس مومنین کی تکلیف ان کے لیے دائمی عزت اور عیش و عشرت کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنے بندوں کو حقوق العباد کی طرف متوجہ فرمایا، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے، اس لیے سب آپس میں برابر اور بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے سب کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کا لحاظ اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ الوداع میں فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی کو کسی پر برتری نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر اور نہ کسی عربی کو اجمی پر برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور فرمایا نظر کرم نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اس فرمان سے اللہ تعالیٰ نے فساد، رعونیت، باہمی حسد، بغض اور ضد کی جڑ کاٹ دی۔ اگر اس فرمان پر عمل ہو تو دنیا جنت بن جائے گی۔ پھر اب یتیم بچوں اور بچیوں کی سرپرستی، ان کی سرپرستی کرنے والے قریبی کو حکم فرمایا کہ ان کے مال کی حفاظت کرو اور اپنے مال سے ملا کر مت کھاؤ، ان کی اچھی چیز کو اپنی بری چیز سے مت بدلو، ان سے دلی ہمدردی رکھو کہ اگر وہ بے عقل ہیں تو ان کو مال اس وقت تک نہ حوالے کرو جب تک وہ باشعور نہیں ہوتے، ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کرو، اور جو بچیاں تمہاری سرپرستی میں ہیں اگر تم کو پسند ہیں تو نکاح کر کے ان کے حقوق کو پہچانو، ان کے مہر ان کو ادا کرو، اگر وہ بخش دیں تو وہ تمہاری چیز ہے۔ اگر یہ بچیاں کسی وجہ سے تم کو پسند نہیں اور تم ان کے معاملے میں ڈر گئے ہو تو پھر جو پسند ہیں ان میں 2 2، 3 3، 4 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تم کو خطرہ ہو تو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو یا کنیز۔ مخالفین اسلام نے یہ حکم سن کر شور مچایا اور آج تک اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں
کہ اسلام میں ظلم ہے، کثرت ازواج کی اجازت ہے، یہ ان کی کم عقلی یا دشمنی کی بنا پر ہے۔ اجازت اسی صورت میں ہے کہ انسان کو کسی وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں دوسری شادی کا دروازہ بند کرنا بے حیائی کو روائی دیتا ہے۔ مخالفین نے اس وقت بے مقصد اور بلا سوچے سمجھے محض مخالفت کی بنا پر اسلام پر تنقید کی، اور اس کے بعد جب انہوں نے دوسری شادی کا دروازہ بند کیا تو اس سے بے حیائی اور برائی کی ابتدا ہوئی، جس کو ہر انسان اب ملاحظہ کر سکتا ہے۔ یہی حالت کنیز کی ہے کہ جس کا سہارا اسے کھلا چھوڑ کر برائی اور بے حیائی کا دروازہ کھولا جائے۔ اس طرح صرف اتنا اشارہ کافی ہے، باقی انسان خود سوچ کر اس کی سچائی کو پا سکتا ہے۔ اسلام نے اس مشکل کے لیے یہ بندش لگائی کہ انصاف شرط ہے، جو بہت مشکل ہے، اور مشکل سے کوئی مشکل حل کرتا ہے تو کرے، مگر بے حیائی سے بچے۔ آج کا فرمان بھی حقوق العباد کے متعلق ہے کہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کے ماں باپ مر جائیں یا قریبی رشتہ دار، تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں دونوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اور یہ بھی ہدایت کی گئی کہ جب کوئی مرے اور اس کی وراثت تقسیم ہو تو ایسے رشتہ دار جن کا حصہ نہیں بنتا، وہ یا یتیم اور مسکین موجود ہوں، تو ان کو مت جھڑکو، بلکہ ان کو بھی کچھ دو، تو یقیناً جس کے مال سے دیا جائے گا اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ یہ فرمان اس صدقہ خیرات کی اجازت دیتا ہے جو اہل سنت مرنے والے کے لیے تقسیم کر کے دعا کرتے ہیں، مرنے والوں کی بخشش کے لیے، جس کو دوسرے عقیدہ والے ممنوع سمجھتے ہیں۔ یہاں ثابت ہو گیا کہ غربا، رشتہ دار، یتیم اور مسکین کو مرے ہوئے کا مال تقسیم کرنے سے مرے ہوئے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ اور ہدایت بھی دی گئی کہ ان معاملات میں اصل چیز تقویٰ ہے اور سیدھی اور صاف بات کرنا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جس وقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل دماغ روشن ہوں، اور دل دماغ اس وقت روشن ہوتے ہیں جب یاد الہی سے سینے صاف ہوں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔